اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، دنیا اور آخرت صرف یہ آج اور کل کی بات ہے۔ آج بھی دنیا میں دنیا میں انسان اپنی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اور یہاں ہر مومن کی معراج ہے، ہر مومن کو معراج ہو سکتی ہے۔ یہ میرے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب وہ حدیث تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن صرف یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی پھر الگ تفصیل کرنی پڑے گی۔ لیکن دنیا میں دیکھیں، اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو آپ منزل بنا لیں اور اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کر لیں، یہی ہے نا۔ اب ہمارا دل جو ہے، دل کیا ہے؟ عرش رحمان ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ پھر قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ عرش کا کہتے ہیں تخت کو، یعنی اللہ، پہلی جو حدیث میں نے آپ کو بیان فرمائی اس کا مفہوم، پھر عرش رحمان کا مطلب یہ مومن کا دل جو ہے تو وہ عرش رحمان ہے، کیونکہ یہ دونوں حدیثیں اگر آپ ملا کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں سماتا ہے لیکن نہ زمینوں میں، لیکن مومن کے دل میں، تو مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہو گیا۔ پھر الانسان مرآۃ الرحمن، دوسری حدیث ہے کہ انسان رحمان کا آئینہ ہے۔ بھئی میرا آئینہ لاؤ۔ آپ اگر اپنی صورت دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ منگواتے ہیں، کوئی چھوٹا سا میرر ہوتا ہے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں میرا آئینہ لے آؤ، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی صورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے، یہ موضوع جو ہے ذہن میں رکھیں، کیا دنیا میں اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ آپ اپنے دل کو عرش رحمان بنا لیں، تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے۔ اب آئینے میں عام طور پہ ہم دیکھیں تو ہمیں یعنی کچھ نظر نہیں آتا، عام طور پہ کچھ نظر آتا ہے، تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس پہ تھوڑا سا گرد و غبار ہے تو آئینہ رب کا آئینہ ہے، رحمان کا آئینہ ہے، لیکن کیوں اس پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا گرد و غبار مل دیا ہے؟ کیا مطلب؟ گرد و غبار ہے، بہرحال اس کی اب اپنی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے گرد و غبار ڈال دیا ہے۔ اس نے ابھی وہ کام نہیں کر رہا اپنا، وہ آپ کے پاس جو رحمان کا عرش ہے وہ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ کہ اس پہ گرد و غبار ہے۔ اب اس کو صاف کرنا ہے۔ صاف کون کرے گا؟ کوئی مزکی اس کو صاف کرے گا، کوئی تزکیہ کرنے والا جو ہے اس کا تزکیہ کرے گا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی۔ اس کی صفائی آپ کر لیں اور تزکیہ کروا لیں۔ جیسے کہ آپ کی کوئی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کروا لیتے ہیں تو آپ شفایاب ہو جاتی ہیں، پھر ہوتے ہی نہیں۔ ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، 10 سال ہو گئے، ایک حکیم کا آپ کو کوئی پتہ بتاتا ہے، آپ جاتے ہیں، حکیم آپ کو 1 ہفتے کی دوائی دیتا ہے تو درد ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کہ بھی تھا ہی نہیں۔ کبھی ہوتا ہے ایسی بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے جو بالکل شفایاب ہو گئے؟ کبھی کھانسی ہوئی ہے؟ آپ کھانسی کی دوائی کھا لیں گے، ویسے تو آپ سیرپ پیتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو جا کے جب دوائی دیتا ہے صحیح انداز میں، تشخیص آپ کی کرتا ہے، صحیح دوائی دیتا ہے، تو پھر ہو جاتا ہے نا، وہ یعنی علاج ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری کا علاج آپ نے کروانا ہے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ خود نہیں کر سکتے،
تزکیہ خود نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ کروانا پڑتا ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ مزکی، پیغمبر کی صفات دیکھ لیں، مزکیون ایک صفت ہے کہ تزکیہ کرتے ہیں، مزکیون، اور یہ تو قرآن کی بات ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا وہ تزکیہ کرتا ہے۔ پیغمبر نہیں ہے تو پھر جو وارث نبی ہیں ان کے پاس آپ کو جانا ہوگا، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے پاس آپ کو جانا ہوگا، ان سے رابطہ کرنا ہوگا، اور ان کی ہدایات کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا صفائی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی چاہت ہے، یعنی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لے لیں، وہ دوائی دے دے، پرہیز بتا دے، اور آپ پھر نہ دوائی کھائیں نہ پرہیز کریں کہ میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میں نے تو بیعت کر لی، تو نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک تو آپ کی خود چاہت ہو، پھر آپ وہ طریقہ اپنائیں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کا طریقہ، تو پھر آپ کا تزکیہ ہو جائے گا۔ پیغمبر تو آیا ہے تزکیے کے لیے، وَزَكِّهِمْ۔ تو بہرحال ملاقات دنیا میں ممکن ہے۔ میں آپ کو ایک اچھا، پھر یہ آپ کا دل جو ہے یہ کعبے سے زیادہ محترم ہو جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی کعبہ تو ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی وہ ایک گھر ہے، لیکن آپ کا دل جو باطن ہے وہ جب اللہ کا گھر بن جائے تو ظاہر سے باطن اچھا ہوتا ہے۔ کعبے کے لیے آپ جاتے ہیں، پیسے لوگ جمع کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری چسود از قطع منزلہ۔ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، بدل شمع حرم داری، حرم کہاں جا رہے ہو؟ اور چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری، یار تو تمہاری بغل میں ہے، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ بہرحال یہ دل جو ہے یہ اگر آپ حاصل کر لیں، اس کو صاف کر لیں، اس کو عرش رحمان بنا لیں، تو اس کی حیثیت کعبے سے زیادہ محترم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو نوٹ کرنا ہوگا، اور یہ حضور کا فرمان، کعبے سے مخاطب ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے کعبے، تم مجھے بڑے محبوب ہو، اللہ کا گھر ہو، ابراہیم کے، میرے دادا ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم تمہاری حیثیت مومن کے دل کے برابر نہیں ہے۔ مومن کا دل جو ہے وہ زیادہ محترم ہے تم سے۔ تو یہ کیوں؟ اس میں اللہ ہے، اس میں یعنی وہ عرش الہی ہے۔ تو بہرحال دنیا میں اللہ سے ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ کام سب سے زیادہ آسان ہے، تمام کاموں سے زیادہ آسان ہے۔ کیوں؟ کہ انسان اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز دیکھیں، دنیا میں معمولی سے معمولی کام کے لیے اگر وہ بہت بھی آسان ہو تو اس کے لیے ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے یعنی چائے پینے کا، مثال کے طور پر کچن میں آپ چلے گئے، سب کچھ موجود ہے، دودھ ہے، پتی ہے، چینی ہے، چولہا ہے، گیس موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ بس بیٹھ گئے جا کے، آپ کچھ حرکت نہیں کر رہے، چائے بن جائے گی؟ کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، آسان کام ہے، لیکن آپ تو لٹ بن گئے، اپنے آپ کو لٹ بنا لیا۔ مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا۔ کبھی آپ نے کسی اس سے سنا ہے یہ جملہ؟ میں تو ہل بھی نہیں سکتی یا ہل بھی نہیں سکتا۔ لے آؤ تھوڑا سا پانی ہوگا، جاؤ بچے پانی لے آؤ کچن سے جا کے۔ تو یہ دیکھیں، آسان سے آسان کام کے لیے نیت ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ پھر یہ اللہ سے ملاقات تو بہت آسان اس لیے ہے کہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اپنے رب اور اپنے درمیان فاصلہ جو ہے ختم کر دے، جد و جہد کرے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کی راہ میں محنت کرے۔ آج جو میں نے آپ کو سورہ انشقاق کی بتائی ہے کہ اے انسان، تم خوب محنت اگر کرو گے تو تمہاری رب سے ملاقات
ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری تمنا ہی نہیں ہے، ہماری نہ تمنا ہے، نہ نیت ہے، نہ جد و جہد ہے، ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے مسائل جو ہیں اس کا سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ گھر بن جائے میرا، ہم تو ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، اور نہ کھانے یعنی نہ اچھا لباس ہے، نہ اچھا وہ ہے، نہ کوئی پھل وغیرہ ہم کھاتے ہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں آسان ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔